أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صلوات پڑھے محمد والی. عزیزان گرامی، یہ 4 روزہ سلسلہ مجالس اعزاء جو کہ سورہ مبارکہ صف کی 8ویں اور 9ویں آیت کے تسلسل میں حقیقت نور بزبان بنت رسول کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس وقت دنیا بھر میں محبان اہل بیت بارگاہ جناب سیدہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور ہر جگہ مجالس اعزاء کا، جلوس اعزاء کا، فرش اعزاء کا اہتمام کیا جا رہا ہے. سر مجلس دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ذکر کے صدقے ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، دنیا بھر کے مومنین کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور تمام معصومین سمیت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے روضے کی بھی حفاظت فرمائے، اور جو مومنین اس کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے. ان مجالس کو ہم اپنے لیے باعث خیر و برکت جانتے ہیں، باعث رحمت جانتے ہیں. ان مجالس کو ہم اپنے لیے ظلمت کے زمانے میں نور کی ایک ایسی نوید جانتے ہیں کہ جو ہمیں ظلمت سے دور رکھ کر ہمیں نور کے علاقے میں رکھتی ہے. جب جب ہم ذکر جناب سیدہ بلند کرتے ہیں، جب جب ہم ذکر سیدہ اپنی زبان پہ لاتے ہیں، جب جب محبت سیدہ کا چراغ ہمارے دل کے طاق میں روشن ہوتا ہے، تب تب ہمارے ایمان کی ضیا بڑھ جاتی ہے، اس کی رونق بڑھ جاتی ہے. ایمان کو جو محبت رونق بخشتی ہے، ایمان کو جو محبت بالیدگی عطا کرتی ہے، اس محبت کو محبت سیدہ کہا جاتا ہے. محبت سیدہ ہے کہ جو ہمیں خداوند متعال سے قریب رکھتی ہے، اس کا قرب عطا کرتی ہے. اور حقیقت میں محبت سیدہ وہی نور ہے کہ جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب عطا کرتا ہے، قرب عطا کرتا ہے. چنانچہ انہی مضامین کے پیش نظر سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی سورہ صف کی 8ویں اور 9ویں آیت، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ اس کا سچا رسول اللہ کے سچے دین کو سارے جھوٹے دینوں پر غالب کر دے. یہ سورہ مبارکہ صف کی 2 آیتیں ہیں
جس کے تسلسل میں گفتگو کا عنوان کل اس مقام پہ آ کے رکا تھا کہ پروردگار خود بھی نور ہے، اس کی ذات بھی نور ہے، اس کی تمام صفات نور ہیں، اس کا کلام بھی نور ہے، اور جس ہدایت کو اس نے مومنین کے دلوں پر اتارا ہے اس ہدایت کو بھی اللہ نے نور کہا ہے۔ اور صرف بات یہاں تک نہیں ہے کہ قرآن نور ہے، اس کی اللہ کی ذات نور ہے، بلکہ اس نے جس سینے پر اس قرآن کو اتارا ہے اس پیغمبر کو بھی اللہ نے نور کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اس زمانے میں ایسے ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے کہ جن کی خواہش یہ ہے کہ انہیں نورانی کہا جائے مگر وہ رسول کو نور نہ مانے۔ آپ سلامت رہیں، بڑا سادہ سا جملہ میں نے کیا، یعنی اس زمانے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو خود تو نورانی ہیں مگر رسول کو نور ماننا ان کے عقیدے میں شامل نہیں ہے۔ جس نبی نے ساری کائنات کو نور عطا کیا ہو، جس نبی کے نور کی ایک جھلک کو زمین و آسمان اور آفتاب و مہتاب کہا جاتا ہو، اللہ جانے اس نبی کا مکمل نور کیسا ہوگا۔ پروردگار عالم نے مرحلہ اول پر جس نور کو خلق فرمایا وہ نور پیغمبر اکرم کا نور ہے۔ اور کل ہماری گفتگو اسی بات پہ رکی تھی کہ اللہ نے سورہ مبارکہ نور کی آیتوں میں اپنے نور کی مثال ایک طاق کے ذریعے سے پیش کی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ بڑی طویل آیت ہے سورہ نور کی 35ویں آیت اور 32ویں آیت، 33ویں آیت، دو مکمل آیتیں ہیں جس میں پروردگار نے اپنے نور کی مثال طاق کو بنا کر پیش کیا کہ دیوار میں جیسے طاق چراغ کو اٹھانے والی شے کہلاتا ہے، اسی طرح زمین پر جو اللہ کے نور کو اپنے وجود میں سنبھالتا ہے اس وجود کو وجود فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ کل کل گفتگو اسی مقام پہ رکی تھی کہ جناب سیدہ کونین بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور عظمت سے خلق پائی ہے۔ یہ الگ سے لفظ روایت میں آیا ہے کہ جناب سیدہ اللہ کے نور عظمت سے خلق پائی ہے۔ دیکھیے کائنات عاجز ہے کہ اللہ کی عظمت کو بیان کر سکے۔ ہم جو رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کہ بے عیب ہے میرا وہ رب جو عظیم ہے اور اسی کی حمد ہے۔ رب کو عظیم کہہ دینا یہ اس کی عظمت کا اظہار نہیں ہے، اس کی عظمت کی تکرار ہے۔ آپ تکرار کر کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اس کی عظمت ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ میری عظمت کو سمجھنا چاہو تو میں زمین پر اپنی عظمت کے نمونے کے طور پہ زہرا کو نازل کر رہا ہوں۔ جتنا توجہ کیجئے گا، جملہ خدمت پیش کر رہا ہوں، جتنا تم زہرا کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنا تم عظمت پروردگار کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ جتنا تعظیم زہرا کی جائے گی اتنا تعظیم شعائر اللہ اسے کہا جائے گا، یعنی زہرا اللہ کی نشانیوں میں وہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ گویا جناب زہرا کی تعظیم کرنے والا ایسا ہے، ان کی قدر و منزلت کو ملحوظ رکھنے والا ایسا ہے کہ جیسے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارگاہ میں ادب بجا لا رہا ہو، اس کی عبادت بجا لا رہا ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روایات ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق فرمایا۔ یہ روایات ہماری کتابوں میں تو بہت زیادہ ہیں۔ کتب اہل سنت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو مواہب اللدنیہ میں علامہ قسطلانی جو بخاری کے شارح ہیں انہوں نے مواہب اللدنیہ کے اندر ان روایتوں کو لکھا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایات آپ کو ملیں گی کہ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق فرمایا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض روایات وہ ہیں کہ جو اپنے مقام پر مکمل نہیں ہیں، آدھی ہیں، یا تو راوی بھول گیا ہے یا راوی سے بھلوایا گیا ہے۔ اسی لیے اکثر روایات آپ کو ایسی ملیں گی جو ہمارے ہاں کچھ ہیں کہیں اور کچھ ہیں۔
تو ہم کسی اور کے طریقے کے پابند نہیں ہیں کہ ان کے طریقے سے روایت کیا آئی ہے. ہم اس کے پابند ہیں کہ ہمارے ہاں جو راویوں کا سلسلہ جو طریقہ ہے، جو ابو بصیر، محمد ابن مسلم، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو ذر، عمار، سلمان، جو ہمارا طریقہ روایت ہے ہم اس کے تحت روایات کے پابند ہیں. یہ بات ذہن میں رہے. یہ جو آپ اختلاف نظر دیکھتے ہیں، یہ جو اختلاف فکر دیکھتے ہیں، اختلاف عقائد دیکھتے ہیں، یاد رکھیے گا اس کی موٹی سی وجہ یہ ہے چونکہ راویوں کا سلسلہ مختلف ہے. ہمارے یہاں راویوں کا سلسلہ کچھ اور ہے. تو جب راویوں کا سلسلہ مختلف ہے تو راویوں کا مذہب مختلف ہے. جب راویوں کا مذہب مختلف ہے تو راوی جس طرح سے بات لے رہا ہے وہ مختلف ہے. اسی لیے ہم روایات کے لینے میں بھی اس بات کے پابند ہیں کہ روایت کے لینے والے اصحاب امام صادق کے اصحاب ہو، امام باقر کے اصحاب ہو، امام کاظم کے اصحاب ہو، وہ روایات ہمارے نزدیک قابل قبول ہوتی ہیں. تو یہ جو روایت ہے اول ما خلق اللہ نوری، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، سب نے لکھا ہے، لیکن بات یہاں رکی نہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. کل بات یہی چھوٹی تھی، میں اور علی ایک نور سے ہیں. کب سے؟ آدم اور زمین اور آسمان کی خلقت سے. کہیں 12,000 کا لفظ ہے، کہیں 14,000 کا بھی لفظ ہے. 12-14,000 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد اور علی کے نور کو متحد رکھا ہے. یہ نور متصل ہے، یہ نور جدا نہیں ہوا. اب ذرا غور فرمائیں، ائمہ کے نور کی خلقت کی روایات تو ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ بھی موجود ہے کہ وہ روایات، وہ جو نور تھے معصومین کے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کی پشتوں میں رکھا، جس کا اقرار آپ ہر شب جمعہ زیارت وارثہ میں کرتے ہیں. اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک من متلہمات من ثیابہا. ہم گواہی دیتے ہیں، امام صادق کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اے حسین آپ کا نور پاک و پاکیزہ سلسلوں سے ہوتا ہوا آیا ہے. لیکن کسی روایت اور زیارت میں یہ نہیں ملے گا کہ جس طریقے سے اللہ نے ائمہ کے نور کو انبیاء کی پشتوں میں رکھا، زہرا کے نور کو کسی کی پشت میں رکھا گیا ہو، یہ نہیں ملے گا. جناب سیدہ کا نور انبیاء کی پشتوں میں نہیں رکھا گیا. جناب سیدہ کے نور کو اللہ سبحانہ وتعالی نے، دیکھیے اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ گئے تو پھر زہرا جو نور کی تعریف کریں گی وہ سمجھ میں آئے گا. پہلے وجود زہرا کا تو اقرار ہو، پہلے وجود زہرا کا عرفان حاصل ہو کہ زہرا کسی عادی وجود کا نام نہیں ہے، زہرا کسی عام وجود کا نام نہیں ہے، زہرا اس نقطہ وجود کا نام ہے کہ جس نقطے کے بغیر کائنات کے وجود کا امکان ممکن نہیں ہے. روایات یہ بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب سیدہ کا نور خود پرورش چڑھایا، خود اس نور کی پرورش کی. مریم جیسی بتول بی بی کہ جس کی پرورش کی بات آئی تو اللہ نے حکم دیا کہ قوم کے لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے قلم دریائے نیل میں ڈال دیں، جس کا قلم تیرتا رہے گا وہ مریم کی پرورش کرے گا. پروردگار مریم بھی تو عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن مریم کی پرورش تو بندوں سے کروا رہا ہے. آواز دی مریم کو میں نے نور نہیں کہا، لیکن زہرا کو میں نے نور کہا ہے. اس کا سبب یہ ہے، مریم کو میں نے، ذرا غور فرمائیے گا، دیکھیں جناب مریم کائنات کی وہ بیوی ہیں جو بتول بیوی ہیں. شوہر کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالی نے مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دیا یا نہیں دیا؟ دیکھیے کہ یہ قرآن مجید کے واقعات ہیں. یہ سورہ مریم 19واں سورہ قرآن کا، پوری آیت تفصیل سے وہاں پر موجود ہے کہ جب جناب فَلَمَّا انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، قرآن کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر اپنے مکان کے شرقی حصے میں ایک نجی مقام پر موجود تھی. اس مقام پر اللہ نے جبریل کو نازل کر دیا، اس نجی مقام پر جبریل کو نازل کیا، اور جبریل نے آ کر کہا کہ میں انی رسول ربک، اے مریم میں تیرے رب کا پیغام لانے والا ایک فرشتہ ہوں. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک پاک و پاکیزہ بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں. جیسے ہی مریم نے یہ جملہ سنا فرمایا کیسے مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ تَمْسَسْنِي بَشَرًا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. یہ قرآن کا قصہ ہے. روایت ہوتی تو بحث ہو سکتی ہے کہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ جناب مریم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہ ہو اور اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے.
آواز دے کر کہا کہ پروردگار نے تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو روح اللہ کہلائے گا، وہ اللہ کی روح ہوگا۔ چنانچہ مریم سلام اللہ علیہ کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا۔ راز کیا تھا؟ راز یہ تھا کہ چونکہ اللہ کہہ چکا تھا مریم بتول ہے، اور اگر مریم کا عقد مریم کے زمانے میں کسی مریم سے کم مرتبے والے سے ہو جاتا تو ہوتا تو وہ بتول مریم کا شوہر ہی، لیکن ایسا نہ ہو کہ قیامت کے میدان میں جب اس کا سامنا علی ابن ابی طالب سے ہو اور یہ کہہ دے کہ اے علی تیری زوجہ بھی بتول ہے میری زوجہ بھی بتول ہے، تو ایسا نہ ہو کوئی برابری میں علی کے برابر آ جائے۔ اللہ نے یہ طے کیا، میرا قانون فطرت ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، میں قانون عصمت نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مریم کو جو عزتیں ملی، جو مرتبہ ملا، مریم کے نام پر پورا سورہ قرآن میں، سورہ مریم 19واں سورہ، یہ ساری نسبتیں مریم کو کس لیے ملی؟ ایک سبب سے، وہ سبب تھا حضرت عیسیٰ کا بیٹا ہونا۔ اور اسی کو شاعر مشرق اقبال نے بھی کہا، از یک نسبت حضرت مریم عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال نے کہا مریم وہ ہے جو صرف ایک نسبت سے بلند ہے کہ ان کا بیٹا نبی ہے، مگر زہرا 3 نسبتوں سے بڑی ہے۔ زہرا کا بابا بھی نبی ہے، زہرا کا شوہر بھی امام ہے، زہرا کے بچے بھی امام ہیں۔ کیا مرتبہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمائیے گا، جناب مریم سلام اللہ علیہ کو قرآن مجید میں بطور مثال رکھا تاکہ زہرا کو سمجھنے کے لیے بطور مقدمہ پہلے مریم کو سمجھو، اور اگر مریم کو سمجھ جاؤ تو پھر تم شاید زہرا کو سمجھنے کے قابل ہو۔ اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت تھا، تو یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں یہ بات عقیدے میں شامل ہے کہ جب نبی اور امام کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ مادر نبی اور مادر امام کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اس کے گرد نور کا حالہ بنا لے اور شیطان کی نگاہوں سے اس معصوم ہادی کو بچایا جائے۔ روایت نے یہ جملہ لکھا کہ جب جناب خدیجہ کے ہاں حضرت زہرا کی آمد کا وقت قریب تھا، جناب خدیجہ کہتی ہے میں نے اپنے گرد کچھ ایسی خواتین کو دیکھا جنہیں آج سے پہلے میں نے مکے میں نہ دیکھا تھا۔ میں نے ان نورانی خواتین سے پوچھا من انتن، تم لوگ کون ہو؟ تو ایک بی بی نے کہا میں حوا ہوں، ایک نے کہا میرا نام سارہ ہے، ایک نے کہا میں مریم ہوں، ایک نے کہا میں عاشیہ بنت مزاحم ہوں، اور ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اس موقع پر تمہیں تسلی دیں تاکہ تمہاری گود میں یہ بچی تشریف لے آئے۔ اسی مقام پر کسی شاعر نے کہا کہ مریم ہے ہاجرہ ہے نہ سارہ ہے فاطمہ، قد آئینوں کے پست ہے بالا ہے فاطمہ، آ گئی بطول کھڑے ہو گئے رسول، ثابت ہوا کہ ام ابیہا ہے فاطمہ۔ اگر فرمایا اللہم صلی علی محمد۔ غور فرمائیے گا میرے عزیزو، تو جناب سیدہ کے نور کے لیے جو اہتمام کیا اس اہتمام کو ملاحظہ فرمائیں۔ مریم کی پرورش زمین پر ہوئی، مریم کی پرورش بیت المقدس میں ہوئی، مریم کی پرورش کے لیے قلم کی قرآن دازی ہوئی، قلم ڈالے جائیں، قرآن میں آیت موجود ہے سورہ مریم کے اندر، وَيُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، قرآن نے کہا اپنے اپنے قلموں کو ڈال دو دریا کے اندر، جس کا قلم تیرے گا۔ قلم کی فطرت تیرنا نہیں ہے، ڈوب جانا ہے۔ اللہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ مریم کی پرورش اتنا آسان نہیں ہے، جس کا قلم خلاف عادت تیرے گا ہم اسی کو مریم کی پرورش عطا کریں گے۔ مریم کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن جب بات زہرا کی آئی تو کہا زہرا کی پرورش زمین پر نہیں ہوگی، زہرا کی پرورش عرش کے حجابوں میں کی جائے گی، زہرا کی پرورش کسی کے ہاتھوں میں نہیں ہوگی، خود اللہ اس نور کی پرورش کرے گا۔ نور سیدہ کا جو پروردگار ہے، پروردگار عام طور پہ ترجمہ یہی ہوتا خدا، پروردگار کا لفظی معنی ہے پالنے والا۔ نور سیدہ کا جو پالنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے نور سیدہ کو جنتوں میں رکھا، اور روایات کا جملہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ملائکہ کو خلق فرمایا، کوئی فرشتہ نہیں تھا، اور اہل بیت کا نور
زمین و آسمان، عرش، کرسی، لوح، قلم، انسان، فرشتے، جن، جتنا آپ یہ کونین دیکھتے ہیں، ہر چیز سے پہلے اہل بیت کا نور تھا۔ اور دو روایتیں سنیں، بڑی عجیب روایتیں ہیں، اور یہ روایت اصول کافی میں موجود ہے، کتاب الحجت کے اندر جناب سیدہ کے باب میں شیخ یعقوب کلینی اس روایت کو لے کر آئیں، فرماتے ہیں لما اراد اللہ ان یخلق خلقا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ چاہا، خلق محمدًا وعليًا وفاطمة والحسن والحسین، اللہ نے سب سے پہلے نبی کو خلق کیا، علی کو خلق کیا، فاطمہ کو بنایا، حسن و حسین کا بنایا، پوری کائنات میں سب سے پہلے چیزیں بنایا۔ اور پھر جملہ سنیں کیا ہے، فَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ خَلْقِهِ، پھر اللہ نے اپنی پوری کائنات کی بناوٹ پر ان پانچوں کو گواہ بنایا۔ اے محمد دیکھو یہ میں ایسے بنا رہا ہوں، اے علی دیکھو یہ میں ایسے بنا رہا ہوں، اے فاطمہ دیکھو یہ میں ایسے بنا رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں چونکہ پوری کائنات کی تخلیق پر پنجتن گواہ ہے، تو پوری کائنات پر لازم ہے ان میں سے جب بھی یہ کسی چیز کا حکم دیں وہ چیز ان کے تابع ہو کر پلٹ جائے۔ اگر محمد یہ کہیں کہ سورج چاند کے دو ٹکڑے ہو جا تو چاند کو دو ٹکڑے ہونا ہی پڑے گا۔ اگر علی ڈوبتے ہوئے سورج سے کہے پلٹ آ تو سورج کو پلٹنا ہی پڑے گا۔ اگر علی یہ جناب زہرا یہ کہہ دیں کہ صبح درزی کپڑے لائے گا تو جبریل کو درزی بن کے آنا پڑے گا۔ اگر حسن غضب کے عالم میں کسی مرد کو عورت کہہ دیں تو نر کو مادہ بننا پڑے گا۔ غور فرمایا؟ جائیں پڑھیے مناقب ابن شہرہ شوب، علامہ ابن شہرہ شوب ہمارے بڑے عالم دین ہیں، ان کی کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، جس کا اردو ترجمہ مجمع الفضائل کے نام سے دستیاب ہے۔ علامہ ابن شہرہ شوب کہتے ہیں کہ امام حسن نے غضب کے اندر ایک مرد کو دیکھ کر کہا تجھے شرم نہیں آتی عورتوں میں مردوں میں کھڑی ہے؟ جیسے ہی اسے یہ لفظ کہا اس کی ساخت اللہ نے تبدیل کر دی، اس لیے کہ کائنات پر اللہ نے آل محمد کو حجت بنایا۔ یہ جو کہہ دے ہو جاتا ہے، جو کائنات کی خلقت پر گواہ ہو۔ جملہ قدر کیجئے گا، کیا وہ ہماری تقدیریں پلٹنے پہ قدرت نہیں رکھتے؟ کیا وہ ہمارے مقدر پلٹنے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے حالات پلٹنے پہ قادر نہیں ہے؟ سورج کا پلٹنا زیادہ مشکل ہے یا مقدر کا پلٹنا زیادہ مشکل ہے؟ چنانچہ پروردگار نے نور سیدہ کی پرورش کی اور اس نور کو جنتوں میں رکھا۔ اب جب اللہ نے فرشتوں کو بنایا تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ جیسی فرشتے خلق ہوئے اللہ نے فرشتوں سے کہا میری عبادت کرو۔ جیسی یہ جملہ کہا فرشتوں نے کہا پروردگار ہم تیری عبادت کریں گے اگر ہمیں روشنی فراہم کر دے، اگر ہمیں نور مل جائے۔ جملہ سنیے گا کیا جملہ ہے، جیسے ہی جملہ کہا تو روایت میں جملہ ہے کہ پروردگار نے نور سیدہ کو ایک قندیل کی صورت میں، جیسے فانوس ہوتا ہے، ایک قندیل کی صورت میں زمین و آسمان کے درمیان میں معلق کیا۔ فَأَضَاءَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بِنُورِ فاطمہ، بس اسی وقت زمین و آسمان زہرا کے نور سے چمک اٹھے۔ جیسے ہی نور زہرا سے زمین و آسمان چمکے، فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو فرشتوں نے یہ دیکھا کہ جیسی روشنی ہوئی کچھ نفوس قدسیہ ہیں جو رکوع اور سجدے میں ہیں۔ فرشتوں نے تعجب سے کہا پروردگار کیا تو نے ہم سے پہلے بھی کسی کو پیدا کر رکھا ہے؟ آواز آئی کہ یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ فرشتے تعجب میں آ گئے، اللہ نے کہا سجدہ کرو۔ فرشتوں نے پوچھا سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ جیسے وہ سجدہ کر رہے ہیں تم بھی جھک جاؤ۔ کسی سے کہا رکوع کرو، کہا رکوع کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جیسے وہ رکوع کر رہے ہیں رک جاؤ۔ بس امام صادق اس مقام پہ فرماتے ہیں کنا انوارن محدقین عرش، ہم اللہ کے عرش کے کناروں پر نور کی صورت میں موجود تھے۔ جب اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا انہوں نے ہمیں عبادت کرتے دیکھا، فرشتے ہمیں عبادت کرتے دیکھ کر عبادتیں کرنا سیکھ گئے۔ فسبحنا تسبحت الملائکہ، بس فرشتوں نے ہمیں تسبیح کرتا دیکھا اور اللہ کی تسبیح کرنا سیکھ گئے۔ ہم سے فرشتوں نے سیکھا تسبیح کرنا، ہم سے سیکھا فرشتوں نے عبادت کرنا۔ فرشتوں نے تسبیح کرنا شروع کی۔ فرشتوں نے کہا پروردگار یہ کون سا نور ہے جس سے تو نے ہمیں روشنی عطا فرمائی؟ آواز آئی ہاذہی نور و امتی فاطمہ، یہ میری کنیز فاطمہ زہرا کا نور ہے اور میں نے قیامت تک کے لیے تمہاری عبادتوں کا ثواب اس کے چاہنے والوں کے اعمال نامے میں لکھ دیا۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے شہزادی کے
عالم نور کا، جس کے نور کا یہ عالم ہو. کیا جلالی اور کیا عظیم القدر نور ہے میری شہزادی. روایت کا جملہ ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے. قرآن مجید میں بھی پوری ایک آیت ہے جس میں اللہ نے طوبہ نامی درخت کا ذکر کیا ہے. ایک درخت ہے. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جنت درخت میں معصوم فرماتے ہیں اس کی شاخیں ہمارے گھر میں ہیں. اب آپ جوڑتے رہیے جنت نیچے ہے یا آل محمد کا گھر وہیں کہیں ہے. اسی لیے کہا سادہ سی چھتوں کو دیکھ کر آل محمد کا گھر نہ سمجھنا، یہ وہ ہے جہاں جنت کے درختوں کی جڑیں ملتی ہیں. طوبہ نامی جنت کی درخت کی جو جڑ ہے، فرمایا وہ ہمارے گھر میں. فرمایا جب بھی ہمارے شیعوں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس درخت میں ایک پتا نکل آتا ہے. ہم اہل بیت اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. جب ہمارے شیعوں میں کوئی مر جاتا ہے ایک پتا جب اس سے گرتا ہے ہم اپنے شیعہ کے لیے غمگین ہوتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جو شجرے سے جڑے ہوں ان کے لیے یہی انتظام ہوتا ہے. یہ طوبہ نامی درخت ہے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس درخت پر کوئی پھل میوے نہیں ہے. اس درخت پہ در و جواہر اور موتی اللہ نے جڑے ہوئے. جب عقد علی و فاطمہ آسمان پر ہوا تھا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اور علی و فاطمہ کے عقد کے موقع پر کچھ نچھاور کرو. ہمارے علماء نے استدلال کیا اس روایت سے کہ دلہن کے نکاح کے موقع پر اس پہ نچھاور کرنا سنت ہے. کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا تو رسمی ختم ہوتی جا رہی ہے. نچھاور کرنا سنت ہے باقاعدہ. اور سنت وہ اس لیے بنی ہے کیونکہ جناب زہرا کے عقد کے موقع پر اللہ نے یہ نچھاور کروایا تھا. کیسے ہوا؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ اور طوبہ کا درخت ہلاؤ. جب طوبہ کا درخت ہلایا تو اس سے موتی جھڑے. حوریں اور فرشتے دوڑ دوڑ کر موتیوں کو سمیٹتے تھے. روایت کا جملہ یہ ہے قیامت کی صبح تک وہ جو علی و فاطمہ کے نکاح پہ نچھاور لوٹا گیا تھا ایک دوسرے کو دکھا کر فخر کر کے کہیں گے میں نے زہرا کی شادی پہ یہ لوٹا ہے، میں نے علی کے عقد پر یہ حاصل کیا ہے. ایک دوسرے کو دکھاتے رہیں گے. یہ طوبہ نامی درخت ہے جس میں جناب سیدہ کا نور موجود تھا. اب جملہ سنیے کیا ہے. جب رسول خدا معراج پہ تشریف لے گئے آپ جنتوں کے سیر کر رہے تھے. آپ کو جہنم کے مناظر دکھائے گئے کہ آپ کی امت کے گناہگاروں کا حال یہ ہوگا، دشمنان اہل بیت کا حال یہ ہوگا. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک درخت پر کوئی چمکدار پھل ہے جو معلق ہے، اس پہ آویزاں. اللہ کے رسول نے جیسے اس کی طرف التفات کیا جبریل امی آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے تو آپ کو توڑ کر پیش کر دیا جائے. جبریل آگے بڑھ کر چاہتے تھے کہ اسے ہاتھ لگائیں. آواز آئی اے جبریل اس کو تم ہاتھ نہ لگانا، یہ میری کنیز فاطمہ زہرا کا نور ہے. جملہ سنیے گا. حقیقت نور بزبان بنت رسول، جو خود اللہ کا نور ہو اس کی زبان سے نور کا تعارف سنا جائے تو کیا بات ہے. اللہ کے رسول نے جیسے سنا آواز دی پروردگار یہ کیا ہے. آواز آئی کہ میرے عظمت و جلالت کا نور ہے جسے میں نے جنت کے میووں میں سنبھال کے رکھا ہے. فرمایا اسے تم جو ہے تناول کرو، اسے تم کھاؤ. جیسے ہی پیغمبر نے اس سیب کے چند ٹکڑے کھائے، جملہ سنیے گا، لکھا ہے فسارا، عجیب و غریب جملہ ہے، فسارت فاطمہ. ایک لفظ چھوڑ رہا ہوں، روایت کا لفظ ہے اس لیے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ میں اس کا کوئی متبادل لفظ سمجھتا ہوں بیان کرتی جائے. فسارت فاطمہ، وہ جو سیب کھایا وہ پیغمبر اکرم کے وجود میں براہ راست زہرا کی شکل میں منتقل ہوا. جس کے نور کی منتقلی کو معراج کہا جائے. یہ جملہ آپ کے لیے بولنے کا تھا. جس کے نور کی منتقلی کے لیے معراج کا سفر کروایا جائے. فرمایا کہ اس بلندی پر آؤ کیونکہ بلند چیزیں بلندی پر ہی دی جاتی ہیں. نور فاطمہ بلند ہے، آپ تشریف لائیں تاکہ میری بارگاہ میں آپ آ جائیں اور نور فاطمہ کو لے جائیں. پیغمبر نور کو تناول فرمایا. جب پیغمبر زمین پہ تشریف لائے وہ نور حضرت خدیجہ میں منتقل ہوا. روایت کا جملہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ یہ فرمایا کرتی تھی یا رسول اللہ جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں تو میرے بطن میں جو بچی ہے یہ مجھ سے بات کرتی ہے، یہ مجھے مصیبت میں صبر دیتی ہے، یہ مجھے حوصلے عطا کرتی ہے. کیوں نہ ہو یہ وہ ہے جو اپنے بابا کی بھی مددگار ہے، اپنے شوہر کی بھی مشکل کشا ہے، اپنے چاہنے والوں کی بھی مددگار ہے. چنانچہ وہ نور عظمت جناب سیدہ کا براہ راست رسول اللہ تک منتقل ہوا اور جناب سیدہ نور کی کیفیت میں دنیا میں تشریف لائیں.
روایات میں کہ جب جناب زہرا کی ولادت ہوئی تو مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جس گھر میں اس نور کی روشنی نہ گئی. سارے مکے کے گھر روشن ہو گئے تھے ولادت جناب سیدہ کے وقت، کیونکہ آپ اللہ کا نور عظمت ہے. اور اس کیفیت میں جانے کے بعد پھر سمجھ میں آیا کہ نور زہرا کی عظمت کیا ہے. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہاں بھی ہے کہ صرف یہ نور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر مشاہدہ چیز ہے کہ مشاہدے میں نہیں آ سکتی. روایات میں یہ ہے کہ اگر جناب سیدہ کسی مقام پر تشریف فرما ہوتی تھی اور اگر وہاں اندھیرا ہو تو آپ کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ تمام بیٹھنے والے اس نور سے فیضیاب ہوتے تھے. عجیب روایت ہے. ایک روایت حضرت عائشہ نے روایت کی ہے، وہ روایت کتب اہل سنت میں موجود ہے. وہ فرماتی ہے کننا نخیت الاثواب بضوء وجہ فاطمہ. فرماتی ہے کہ جب ہم کبھی کوئی کپڑا سینا چاہتے تھے اور ہماری سوئی گم جاتی تھی تو فاطمہ جب حجرے میں داخل ہوتی تھی ہم فاطمہ کے چہرے کے نور سے سوئی ڈھونڈ لیا کرتے تھے. عظمت نور جناب سیدہ جس کی گواہی سب نے دی ہے. سلام اس شہزادی پر جو خود بھی نور ہے، جس کی محبت بھی نور ہے، جس کا کلام بھی نور ہے، جس کی آمد بھی نور ہے، جس کا جانا بھی نور ہے. جس قلب میں آ جائے وہ قلب نور کا حالہ بن جاتا ہے. چنانچہ صدیقہ طاہرہ کے نور کی بڑی عظمت ہے اور معصومین علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ روایات میں اس نور کی اہمیت کو بیان فرمایا. اللہ فرماتے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اللہ کا نور پھونکوں سے بجھ جائے. زمانے نے بہت کوشش کی. کبھی جملے کو ایسے سمجھیے گا، جو سانحہ شہادت جناب سیدہ ہے، جو دروازے کا جلانہ آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، وہ صرف سانحہ نہیں ہے، وہ ایک مکمل منصوبہ تھا کہ بعد پیغمبر اس نور کا یہی خاتمہ کر دیا جائے. لیکن رب کا وعدہ تھا میں اپنے نور کو پورا کر کے رہوں گا. اور وہ نور آج حضرت حجت کی صورت میں پورا ہے یا نہیں؟ وہ غیبت میں رہ کر بھی سب کو نور ہدایت تقسیم کر رہا ہے یا نہیں؟ حضرت حجت کا نور جناب زہرا سے مسلسل ہے یا نہیں؟ جناب زہرا کے نور سے اس نور کا تعلق ہے یا نہیں؟ یہی تو خدا کا وعدہ تھا. تم اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہو مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. اور جب 12واں زمین پر تشریف لائے گا تو اس کے چہرے کے نور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چنانچہ میرے عزیزو یہ جناب سیدہ کے نور کی عظمت ہے. بات رک رہی ہے آج اس مقام پر. میں نے حقیقت نور بزبان بنت رسول، دیکھیے نور کی حقیقت، میں اس بات کا اعتراف کرنے میں عار محسوس نہیں کرتا کہ انسان کامل طور پر حقیقت نور سے عاجز ہے. حتیٰ کہ ہمارے ہاں یہ بھی بحث ہے، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر چیز کے دو رخ ہیں، ایک ظاہر ایک باطن ہے. یہ جو آپ ظاہر رخ دیکھ رہے ہیں انسان کا، گوشت ہڈی کھال اور ان چیزوں کا مجموعہ، یہ ہمارا انسان کا ظاہر ہے. انسان کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. اگر باطن ظاہر سے زیادہ گہرا نہ ہوتا تو مولا علی کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جب کچھ ہے ہی نہیں تو پہچاننا کیسا؟ اس کا مطلب انسان کا ایک باطن ہے جسے اگر انسان سمجھ جائے تو اپنے رب کے قریب پہنچ جائے. تو جو انسان اپنا باطن سمجھنے پہ قدرت نہ رکھتا ہو وہ معصوم کا باطن کہاں سے سمجھے گا کہ کیا باطن ہے معصوم کا؟ روایات میں یہ ہے کہ المعصوم یرا امامہ کما یرا خلفہ. معصوم کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے معصوم سامنے ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے پیچھے دیکھتا ہے. یہاں تو سامنے کوئی صحیح سے دیکھ لے تو بڑی بات ہے، پیچھے دیکھنا تو الگ. معصوم کی دلیل المعصوم ینام وقلبہ لم ینام. معصوم اگر سو رہا ہو تو اس کا دل نہیں سوتا، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اگر معصوم کا دل نہ جاگے تو کائنات تہس نہس ہو جائے. کائنات کا وجود امام کے وجود سے ہوتا ہے. امام پوری کائنات کا حاجت روا ہے. امام پوری کائنات میں وہ وجود ہوتا ہے جس کے سبب سے اللہ نعمتیں اتارتا ہے. مجھے بتائیے جب معصوم کا باطن ادراک سے باہر ہے تو جسے سارے معصوموں نے معصومہ کہا ہو، جس فاطمہ کو سارے معصوموں نے معصومہ کہا ہو، اللہ جانے اس زہرا کا باطن کیا ہوگا. اللہ نے زہرا کو دن کی روشنی میں رکھا ہی نہیں. آپ ہفتے کی جو دعائیں پڑھتے ہیں کتابوں میں مفاتیح میں لکھی ہے نا، ہفتے کی دعا، اتوار کی دعا، پیر کی دعا، اس کے نام ہے باقاعدہ.
کسی نے پوچھا معصوم سے تو فرمایا امام نے ہفتے کے دنوں سے دشمنی نہ کرو، یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ ہفتہ دشمنی کیسے کرے گا؟ فرمایا ہفتے سے مراد رسول اور علی ہیں، اتوار سے مراد حسن و حسین، پیر سے مراد امام زین العابدین اور امام باقر ہیں، منگل سے مراد امام جعفر صادق۔ بدھ کا تو سب کو پتا ہے، کہاں سے آیا بدھ؟ امام موسیٰ کاظم کا روایت سے آیا ہے۔ بدھ امام موسیٰ کاظم، امام رضا اور امام تقی ہیں۔ اسی طریقے سے جناب جمعرات حضرت امام ہادی اور امام عسکری ہیں، اور جمعہ سب کو پتا ہے کہ حضرت حجت کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ جمعہ امام زمانہ کے ظہور کا متوقع دن ہے، توقع ہے کہ امام زمانہ کا ظہور جمعے کو ہو، اور بعض روایات میں صراحت ہے کہ جس دن حضرت ظہور فرمائیں گے وہ جمعے کا دن ہوگا۔ یہ بتانے کی اس وقت حاجت یہ تھی کہ معصومین ہیں 14 اور ہفتے کے دن بٹ گئے 13 پر، اور زہرا کے بغیر تو معصومین پورا نہیں ہوتے، تو ہفتے کے سارے دن بٹ گئے رسول پر اور اماموں پر۔ یہ زہرا کہاں ہے؟ آواز دی کہ زہرا چونکہ حجابوں میں ہے اور دن کی روشنی میں ہوتا ہے، لہذا میں فاطمہ کو دن کی روشنی میں نہیں رکھوں گا، اسے رات کے اندھیرے میں رکھوں گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ زہرا قدر والی رات ہے۔ ختم ہو گئی بات، سلامت رہے آپ۔ مجھے احساس ہے کہ اگر کسی مقام پر ذرا سا گفتگو اپنے موضوع سے ہٹ جائے، میرے تقاضا موضوع کا پورا ہونا ہے۔ مال مجلس ذکر اہل بیت، مال مجلس واہ واہ سبحان اللہ، شرمائے نہ کرے اس میں۔ میرے مذہب میں واہ واہ کرنا جائز ہے، جن کے نہ ہونا کرے۔ ہم تو واہ واہ کر کر اہل بیت کی بڑائی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا جملہ، بڑوں کا تذکرہ کرنے کے لیے بڑوں کو ہی چنا جاتا ہے، چھوٹوں کے نصیب میں نہیں ہے وہ بڑوں پہ واہ واہ بھی کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ تو بعض اوقات گفتگو اگر کسی ایسے زون میں چلی جائے تو موضوع کا تقاضا بہرحال پورا ہونا ہے، اور وقت کے اندر گفتگو تمام ہو گئی۔ یہ ہے عظمت نور زہرا۔ خدا جانے زہرا کا مقام کیا ہے، خدا جانے زہرا کا ظاہر کیا ہے، زہرا کا باطن کیا ہے۔ جس کے ظاہر تک کسی کی پہنچ نہ ہو، باطن کی تو بات ہی باہر ہے، کسی کا جو پہنچنا ہے وہ زہرا کے ظاہر تک نہیں ہے۔ بیوی کا وجود ہے مقدس، معطر وجود، مقدس وجود، محترم وجود، منور وجود، اللہ کے نور سے سجا ہوا وجود، عبادت سے رچا بسا وجود، عبادت سے رچا بسا وجود۔ یہ جملہ زہرا کے لیے ہی کہا جا سکتا ہے۔ ساری کائنات کی عورتوں میں واحد عورت زہرا ہیں جن کا تعلق کبھی عبادت سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ عورت کے لیے عبادت مکمل نہیں ہے، عورت کے لیے طہارت مکمل نہیں ہے، عورت کے لیے گواہی مکمل نہیں ہے، عورت کے لیے میراث پوری نہیں ہے، لیکن عورت ہوتے ہوئے واحد ایک خاتون فاطمہ زہرا ہیں کہ جس کی گواہی بھی پوری ہے، جس کی وراثت بھی پوری ہے، جس کی طہارت بھی پوری ہے، جس کی عبادت بھی پوری ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے زہرا کی گواہی عادی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اگر عادی ہوتی تو مباہلے کے میدان میں اکیلی زہرا نہ جاتی، تنہا زہرا کا جانا بتا رہا ہے۔ جیسے علی کی گواہی معتبر، جیسے حسنین کی گواہی معتبر، ویسے فاطمہ کی گواہی معتبر۔ بلکہ اس سے بڑھ کر جملہ کہہ دوں، موضوع میرا مباہلہ نہیں ہے، بات آ گئی تو جملہ کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے پیغمبر علی حسن حسین یہ وہ ہیں جو عیسائیوں سے مسجد میں پہلے بھی مل چکے تھے، مباہلے میں صرف نیا وجود جو گیا وہ فاطمہ کا ہے۔ عیسائیوں نے حسن حسین کو پہلے دیکھا تھا، علی کو پہلے دیکھا تھا، رسول اللہ کو پہلے دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی زہرا اس صداقت کی انجمن میں میدان میں گئی ہے تو عیسائیوں کا پادری کہنے لگا انی لارا وجوہن، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا سنا ہوا جملہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ اللہ سے پہاڑ ہٹنے کی دعا کرے لَأَزَالَتِ الْجِبَالِ، تو اللہ پہاڑوں کو ہٹا دے گا۔ میرا سوال یہ ہے
کہ علی کا چہرہ تو پہلے بھی دیکھا تھا، حسن حسین کا چہرہ پہلے بھی دیکھا تھا. اگر یہی بات تھی تو یہ جملہ پہلے بھی کہہ دیا جاتا. آج ان چہروں کی انجمن میں زیر نقاب کوئی ایسا چہرہ ہے جو حجاب اللہ بن کر ان کے درمیان آ رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں اگر یہ دعا کرے گی تو پہاڑ بھی جگہ سے ہٹ جائے گا. یہ ہے عظمت نور سیدہ. سلام اس شہزادی پر کہ جس کے نور کی عظمت کا بیان ہر معصوم نے کرنا واجب سمجھا ہے. یہ میں اور آپ صرف ذکر نہیں کر رہا ہے، ذکر حقیقت نور فاطمہ. ہر معصوم نے نور زہرا پہ بات کی ہے. پیغمبر زہرا کا تعارف کرا رہے ہیں، علی زہرا کا تعارف کرا رہے ہیں. ایک جملہ ربط مصائب کے لیے تلاش کر رہا ہوں. دیکھیے میاں بیوی کے رشتے سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کی بہترین زوجہ جناب سیدہ مولا متقیان کے حق میں، اور علی بہترین زوج یعنی شوہر کی صورت میں. لیکن بعض روایات میں جو تعبیرات ہیں وہ بہت بڑی عجیب ہیں. ایک روایت ہماری کتابوں میں بھی اہل سنت کیا بھی ہے. مولا علی بار بار فرمایا کرتے تھے میرے دو رکن ہیں. رکن اسے کہتے ہیں جس پر کوئی وجود کھڑا ہو. جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے گئے تو مولا متقیان نے فرمایا مات احد الرکن، یا ایک روایت میں کہا حدم احد الرکن. وہ ایک رکن آج منہدم ہو گیا جس کے وجود سے علی کا وجود تھا، جس کے وجود سے علی کا وجود تھا. اور روایات نے یہ لکھا ہے کہ جب صدیقہ طاہرہ دنیا سے رخصت ہوئی تب علی کی زبان پہ آیا وَحَدَمَ الرُّكْنُ الْآخَرِ، وہ دوسرا رکن بھی آج گزر گیا جس کے وجود سے علی کے وجود کو صبر تھا، جس کے وجود سے علی کے وجود کو صبر تھا. میرے عزیزوں، جہاں یہ سادات کی ماں پہ رونے کے دن ہے، وہیں یہ دن علی کی بہادری اور صبر پہ گریے کے دن ہے. علی کے صبر پہ رو میرے عزیزوں. یہ رونا رائے گا نہیں جائے گا. ان آنسوؤں کی قدردان فاطمہ زہرا ہے. ممکن ہے تمہارے ان آنسوؤں کی کوئی قدر دنیا میں نہ کرے، کوئی تمہارے آنسوؤں کا مذاق اڑائے، لیکن صبر کرو، وہ آنے والا ان آنسوؤں کا انتقام لے گا، وہ آنے والا ان آنسوؤں کا بدلہ ضرور لے گا. سلام اس بی بی پر جس نے قدم قدم پر اپنے چاہنے والوں کو یاد رکھا، قدم قدم پر. عزیزو، پیغمبر کے بعد تو زہرا کی زندگی جو ہے سو ہے، لیکن زہرا کی مکمل زندگی مصائب میں نظر آتی ہے. کل میں نے عرض کیا نا، 5-6 برس کی سن میں جو بچی اپنی ماں کو صاحب فراش دیکھے اور اپنی ماں کو فاقوں کے ساتھ دنیا سے گزرتا ہوا دیکھے، بتاؤ اس بچی کے دل پر کتنے رنج ہوں گے. وہ بچی جس نے بن ماں کے زندگی گزاری لیکن اپنے باپ کو یہ کمی محسوس نہ ہونے دی. اسی لیے پیغمبر نے کہا تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، تو اپنے باپ کی ماں ہے. زمانے نے فاطمہ کو نہ بیٹی کی صورت میں چین دیا، نہ زمانے نے فاطمہ کو ماں کی صورت میں چین دیا. سلام اس بیوی پر جس کے بچوں کی ولادت کی خبر پر شہادت کے مقتل سنائے گئے. خدا مستورات کو سلامت رکھے، ہر ماں کی گود سلامت رہے. مجھے بتاؤ کسی ماں کی گود میں بچہ ہو اور کوئی کہہ دے یہ بچہ مارا جائے گا، اس ماں کے کلیجے پر کیسا خنجر چلے گا. قربان جائیں جناب زہرا پر. فرماتی ہیں کہ حسین میرے بابا کی گود میں تھے، میں جب حجرے میں داخل ہوئی تو دیکھا میرے بابا کی آنکھوں سے اشک جاری ہے. میں نے بابا سے پوچھا بابا یہ گریہ کیسا ہے؟ فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے جبریل آئے تھے اور جبریل مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہارا یہ نواسا تمہاری امت کے ہاتھوں بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا. بس یہ جملہ سننا تھا، جناب زہرا تڑپنے لگی. ایک مرتبہ آواز دی بابا ایسا بھی کہیں ہوتا ہے، میرا بچہ دنیا میں آیا ہے، ابھی میرا حسین گھٹنیوں نہیں چلا اور میرے حسین کے قتل کی خبر دے دی گئی. جیسے یہ منظر سنا رسول خدا تڑپنے لگے. جبریل فوراً آئے کہ اللہ کہہ رہا ہے زہرا سے کہہ دیجئے میں وعدہ کرتا ہوں حسین کی نسل سے آخری امام جو آئے گا اس سے حسین کا بدلہ میں خود لوں گا. جملہ سننا تھا، جناب زہرا نے صبر تو کیا لیکن وہی سوال پوچھا جو ہر ماں کا سوال ہے. آواز دے کے کہا یا ابتا فی ای زمن یکون ھذا، اے بابا یہ بتائیے یہ سانحہ کس زمانے میں ہوگا. بس یہ جملہ سنا پیغمبر نے عمامہ پھینک دیا. آواز دی فی زمن خال عنی وعن کے وعن علی عن الحسن، بیٹی یہ وہ زمانہ ہوگا جب نہ علی ہوں گے نہ
نہ میں ہوں گا نہ تو ہوگی نہ حسن ہوگا. تڑپ گئی اجڑی ماں, آواز دی بابا پھر میرے بچے پہ کون روئے گا. آوازیں بلند کرو میرے عزیزو, نوحے کے بن سے متصل ہو جائیں گے مصائب. جناب زہرا نے ہمیں اور تمہیں یاد کیا ہے. دیکھو شیعہ کی خلقت کس لیے ہوئی ہے. جیسے ہی جملہ سنا علامہ مجلسی بہار میں روایت لائے ہیں, اللہ نے فرمایا اے محمد فاطمہ سے کہہ دو میں ایک ایسی قوم کو خلق کروں گا جو حسین کے بچوں کو روئے گی, حسین کے بوڑھوں کو روئے گی. ارے یہ زہرا ہے جاتے جاتے حسین کے چاہنے والوں کے لیے دعا کر رہی ہے. اجرکم اللہ. بس آخری جملہ زحمت تمام میرے عزیزو, زہرا بعد رسول گریہ کرتی رہی. روایت کا جملہ یہ ہے ما رأیت واحکن فاطمہ, میں نے کبھی فاطمہ کو بعد پیغمبر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا, اس لیے کہ بابا کے بعد زہرا کا عالم یہ تھا کہ حسن و حسین ماں کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اماں این جدی رسول اللہ, اماں ہمارے نانا کہاں چلے گئے, ہمارے نانا ہمیں گودوں میں بٹھایا کرتے تھے. زہرا کہتی تھی بیٹا تمہارے نانا سوئے لقائے الہی چلے گئے, تمہارے نانا واپس نہ آئیں گے. ارے جب نانا کا یہ صدمہ تھا تو ماں نے بچوں کو گلے سے لگایا. ارے اللہ جان دنیا سے گئی ہو تو بچوں کو کیسے گلے لگایا تھا علی نے. یہی تو سبب ہے جب کوفے کے اندر 19 رمضان کو علی کو ضربت لگی, زینب گریہ کر رہی تھی. علی نے پوچھا بیٹی اس قدر رونے کا سبب کیا ہے. جناب زینب نے کہا تھا بابا جب نانا دنیا سے گئے تھے تو اماں نے ہمیں سہارا دیا تھا, جب اماں دنیا سے گئی تھی آپ نے ہمیں باہوں سے لگایا تھا, آج آپ دنیا سے جا رہے ہیں. علی منہ پھیر کے رونے لگے. اے زینب عربت تمہارا مقدر ہے, تم جانو بھلا گھر جانے, تمہارا بابا بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا. زہرا کے بچے تنہا رہ گئے, زہرا کے بچے یتیم ہو گئے. عزیزو ماں کا وعدہ ہے کہ جب کبھی بچہ پریشان ہو ماں بچوں کے پاس آ جاتی ہے. وہ وقت کربلا میں دیکھنے والوں نے دیکھا جب حسین کی شہادت کا ایک دن باقی رہ گیا, پس خیمہ پہ کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آئی. جناب زینب کہتی ہے میں نے فضہ سے کہا حسین کو تو بلاؤ, یہ کون بی بی ہے جو پس خیمہ پہ گریہ کرتی ہے. دونوں بھائی بہن پس خیمہ پہ گئے. جناب زینب نے پوچھا بی بی کیا تیرا بھی کوئی بی بی بیٹا مسافر ہے. اس بی بی نے گریہ کر کے کہا ہاں میرا بیٹا بھی عالم مسافرت میں ہے. کہا بی بی تو کہاں کی رہنے والی ہے, مدینے کا نام لینا تھا. جناب زہرا نے نقاب الٹا, اے بیٹی کیا اماں کو نہیں پہچانا. بیٹی ماں کے سینے سے لگ گئی, اے اماں تم تو مالک مختار ہو, دعا کرو صبح کا سورج نہ نکلے, تمہارے گھر میں اندھیرا چھا جائے گا, حسین بھوکا پیاسا مارا جائے گا. جناب زہرا نے کہا اے زینب فکر نہ کر, جب حسین کے گلے پہ خنجر چلے گا میرا زانو ہوگا. میں نے حسین کا مقتل اپنے دامن سے صاف کر دیا. اے زینب تیری ماں ہر ظلم پہ گواہ بن کے موجود. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم جناب سے